بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 رمضان المبارک یہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے چند معروضات میں عرض کروں گا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس شان کی مالکہ ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کو طاہرہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا نام ختیجہ ہے، اور آپ کے والد کا نام خویلد اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے جو القابات ہیں، آپ کا لقب ایک تو کبریٰ ہے، جو اس کو اتنی پذیر آئی اور اتنا یہ مشہور ہوا کہ اس کو آپ کے نام کے حصے کے ساتھ، یعنی آپ کے نام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، خدیجۃ الکبریٰ۔ ویسے الکبریٰ جو ہے، کبریٰ یہ آپ کا لقب ہے۔ اور دوسرا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آپ کا ایک لقب طاہرہ ہے، اور آپ کو سیدہ قریش اس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور صدیقہ بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ایک لقب صدیقہ بھی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اگر ان کی ازدواجی زندگی کی بات کریں تو آپ کی پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور تیسرا نکاح جو ہے آپ کا حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بڑی مالدار خاتون تھیں، اور قریش کے جتنے بھی قافلے والے جتنے وہ ہوتے تھے، جتنا ان کا سامان ہوتا تھا، اتنا آپ اکیلی کا حضرت سیدہ خدیجہ کا سامان ہوتا تھا، اور آپ تجارتی امور کے لیے آپ غلاموں کو ہائر کرتی تھیں، غلاموں کو بھیجتی تھیں، جو آپ کا مال تجارت وہ لے کر جایا کرتے تھے شام کی طرف تجارت کے لیے، اور بڑا نفع بخش آپ کا سامان رہتا تھا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں سن رکھا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو صادق اور امین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی آپ کی دیانتداری اور آپ کی سچائی لوگوں میں بہت زیادہ مشہور تھی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مال تجارت کے لیے یہ درخواست پیش کی کہ وہ آپ کا مال لے کر تجارت کے لیے جائیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس درخواست کو قبول فرمایا، اور آپ مال تجارت لے کر جب آپ روانہ ہوئے تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اپنے غلام حضرت میسرہ کو ساتھ بھیجا، اور تاکید فرما دی کہ کوئی اختلاف رائے نہ کرے، اور جو آپ کو حکم دیا جائے آپ اس حکم کی تعمیل فرمائیں۔ آپ کا جو غلام تھا وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ ابھی دیکھیے، اعلان نبوت نہیں فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام مال تجارت لے کر جب آپ روانہ ہوئے ہیں تو رستے کے اندر کیا دیکھتا ہے وہ غلام کہ بادل نے سایہ کیا ہوا ہے، اور آپ پھر ایک رستے کے اندر ایک درخت آیا جس کے نیچے آپ نے آرام فرمایا، اور راہب جو تھا اس کا عبادت خانہ ساتھ تھا، وہ دیکھ رہا تھا، اور وہ میسرہ کو پہلے بھی جانتا تھا۔ میسرہ سے اس نے پوچھا کہ یہ جو اس درخت کے نیچے سو رہا ہے وہ کون ہے؟ تو میسرہ نے بتایا کہ یہ قریشی نوجوان ہیں، اور یہ اس درخت کے نیچے آرام فرمائے ہیں۔ تو وہ راہب کہنے لگا کہ میں کتابوں میں پڑھ چکا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ اس درخت کے نیچے سوائے نبی کے اور کوئی آرام نہیں کرے گا، اور میں جانتا ہوں کہ یہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ راہب جو تھا وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا، آ کے عرض کرتا ہے کہ باقی تو تمام نشانیاں جو ہیں وہ میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ کے اوپر بادل سایہ کیے ہوئے تھا، اور آپ اس درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے ہیں، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی تھی، لیکن ایک نشانی جو ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو جو اس نے عرض کیا
تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کندھے سے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا تو اس نے مہر نبوت کی زیارت بھی کی، اور زیارت کرنے کے ساتھ وہ پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ تو حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت ساری عظمتیں اور شانیں ظاہر ہوئیں، اور جب وہ قافلہ جو تھا وہ واپس آیا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے بھی یہ ملاحظہ کیا کہ بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے اور آپ کے ساتھ فرشتے بھی ہیں۔ یہ ساری عظمتیں و شانیں جب دیکھیں اور میسرہ جب آیا تو اس نے بھی آ کے اس بات کی تصدیق کی، تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے اس بات کا مشورہ کیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی بشارت دی ہے، اور جو باتیں آپ بتا رہی ہیں واقعی یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہی علامات ہیں، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور کاش کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اتنی مہلت اور اتنی زندگی دے کہ جب انہیں اعلان نبوت کا حکم ہو تو اس وقت میں ان کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نکاح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اور پھر دیکھیے کہ اپنے گھر کے اندر، اپنے والد کے گھر کے اندر غلام کنیزیں آپ کے پاس موجود تھیں، خادمائیں تھیں، بہت سارا ساز و سامان تھا آپ کا، لیکن جب آپ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر کے اندر آپ تشریف لے کر گئی تو آپ نے بھی اسی طرح سادگی کو پسند کیا جس طرح آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنا سارا مال، اپنے سب کچھ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے آپ نے وقف کر دیا، آپ نے سب کچھ راہ خدا کے اندر قربان کر دیا۔ آپ نے پھر سادگی کو پسند کیا، آپ کی سادگی اللہ رب العزت کو اتنی زیادہ پسند آئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کھانا بنا رہی تھیں، اور جب آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت خدیجہ آپ کے پاس آئیں تو اللہ رب العزت حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ خدیجہ کو سلام دیا اور ان کو ایک جنتی محل کی بشارت بھی دی کہ وہ ایسا محل ہوگا جو آرام اور سکون والی جگہ ہے، جس کے اندر کوئی ناقابل برداشت کوئی آواز نہیں ہوگی۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سادگی کے اندر اور ہر مشکل وقت کے اندر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھرپور ساتھ دیا۔ اب دیکھیے کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر اپنے گھر کے اندر آسائشوں والی زندگی گزار رہی ہیں، جبکہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس مشکل حالات بھی دیکھے۔ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو لوگوں نے ظلم و ستم شروع کر دیا، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ساتھ دیا۔ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت بھی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے والی تھی، آپ کے قلب اطہر پر کپ کپی طاری ہو گئی، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، آپ تسلی رکھیں۔ یعنی اس وقت بھی تسلی دینے والی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھی، اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت سیدہ خدیجہ سے بے حد محبت اور پیار تھا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پورا گھرانہ بڑی ہی عظمت اور شانوں والا۔ دیکھیے کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو جنتی عورتوں کی سردار کہا گیا، اور آپ کے نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی وہ پورا گھرانہ جو ہے وہ بڑی ہی عظمتوں اور شانوں والا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد بھی اکثر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یاد کیا کرتے تھے،
اور حضرت سیدہ آپ کا مزار پر انوار جو ہے وہ مکہ المکرمہ جنت المعلا شریف کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پہ اپنی کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جس سال کے اندر وصال ہوا تو اس سال کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عام الحزن کے نام سے یاد کیا ہے، یعنی غم کا سال اس کو قرار دیا۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ کے وصال کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح حضرت سیدہ خدیجہ اپنی زندگی کے اندر اپنی سہیلیوں کو تحائف دیتی تھیں، تو آپ کے جانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ معمول اسی طرح جاری رکھا۔ آپ ان کو بھی، اور یہ بھی فوت شدگان کی روح کی تسکین کا سبب بنتی ہے یہ چیز کہ اپنے پیاروں کے جو پیارے ہیں، جو اپنے پیارے اس دنیا سے جاتے ہیں، تو ان کے جانے کے بعد بھی ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ فوت شدگان جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں، بے شک وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا کیا طریقہ ہے کہ وہ اس دنیا سے جو چلے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اکرام صدیقہما، کہ ان کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے فوت شدگان جو ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں۔